اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر کے حوالے سے 10 نمبر کا سوال حصہ نظم میں سے، جو کہ انتہائی اہم سوال ہے۔ ہمارے سلیبس میں تقریباً 10 نظمیں شامل ہیں اور ان نظموں میں سے ہمارے پاس 2 سوالات آتے ہیں۔ نمبر 1 اشعار کی تشریح کے حوالے سے، اور نمبر 2 اس نظم کا خلاصہ جو 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ یہاں آج ہم سب سے پہلے حصہ نظم میں سے اشعار کی تشریح حل کرنے کا طریقہ بھی ساتھ میں پہلی نظم کے اشعار کی تشریح ہم کرنا سیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ حصہ نظم میں جب تشریح کا سوال آتا ہے تو اس میں سے 3 چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ نظم کا عنوان لفظ ہوتا ہے، اور اگر آپ صحیح عنوان جو ہماری درسی بک کے اندر ہے وہ بتائیں گے تو آپ کو 1 نمبر اس کا ملے گا۔ اگر صحیح نہیں بتائیں گے، جیسے آپ کی پہلی نظم ہے حمد، اگر آپ اس کو حمد ذوالجلال، حمد رب کریم وغیرہ کے الفاظ لکھیں گے جو درسی بک کے اندر نہیں ہیں، وہاں پر صرف جو ہے وہ حمد کا لفظ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کے مطابق نہیں لکھیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ اسی طرح شاعر کا نام بھی جو درسی بک کے اندر آپ کے صحیح طور پر وہاں پر لکھا گیا ہے وہی آپ بتائیں گے تو آپ کو اس کا نمبر ملے گا۔ اور تیسرا حصہ جو انتہائی اہم ہوتا ہے وہ 8 نمبر کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اشعار کی تشریح کا۔ یہاں پر آپ نے جب بھی حل کرنا ہے تو اس کو اس انداز سے حل کرنا ہے کہ سب سے پہلے اوپر آپ نے سوال نمبر یہاں پر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ میں نے ویسے حصہ نظم چونکہ آپ کو تشریح بتانے لگا ہوں اس کے حوالے سے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جس شعر کی تشریح کرنے لگے ہیں اس کا آپ نے یہاں پر حوالہ دینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حصہ نظم میں سے آپ کو 2 اشعار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں، اور آپ جب تشریح کریں تو آپ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ غزل اور نظم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غزل کے اشعار کی تشریح آپ اکٹھے نہیں کر سکتے، کیونکہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ ایک اپنا علیحدہ مفہوم رکھتا ہے، اپنی ایک اس کے اندر اس کی بات ہوتی ہے، اور ہر شعر کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، جبکہ نظم میں تمام اشعار جو ہیں وہ ایک ہی جو اس کا عنوان ہوتا ہے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو علیحدہ بھی اس کی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ کم از کم 1 صفحہ سے لے کر 1.5 یا 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اگر آپ دونوں اشعار کی اکٹھے لکھ رہے ہیں تو وہ دونوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور ان اشعار کو آپ مزین کریں مختلف حوالہ جات سے، جیسے قرآنی آیات ہیں، جیسے احادیث ہیں، اقوال ہیں، جیسے ضرب المثال ہیں، محاورات ہیں اور اشعار ہیں۔ ان چیزوں سے اپنی تشریح کو جتنا آپ زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں، مزین کر سکتے ہیں، اتنے ہی آپ کو بہترین نمبر آئیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ الفاظ معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نمبر 1 تو وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ آپ کا ماسوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی اشعار میں بعض اسٹوڈنٹس سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ میں چونکہ آپ کو اوورآل تشریح بتانے لگا ہوں تو اس لیے میں نے یہاں پر صرف اور صرف آپ کے نالج کے لیے مختصر طور پر چند الفاظ جو ہیں وہ ان کے معنی لکھ دیے ہیں، تاکہ آپ جب ان معنی کو سمجھیں گے تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ اس کا مفہوم لکھ سکتے ہیں، اور مفہوم کا بھی ویسے تو کوئی نمبر نہیں، لیکن مفہوم صرف جو ہے وہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ جو آپ کا پیپر مارکنگ کرنے والا ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ آپ کو کتنی جو ہے وہ اس شعر کی ہو نو ہے، کتنا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اگر وہ آپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے آپ کی تشریح کو سمجھ کر اچھے نمبر آپ کو دے دیتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر آپ اس کے پوائنٹس بنائیں، اور جتنے زیادہ آپ خوبصورت انداز میں اس کے پوائنٹس بنائیں گے اتنے ہی زیادہ بہترین آپ کو نمبر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے سلیبس میں شامل پہلی نظم حمد ہے جو مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے۔
مولانا ظفر علی خان 1873 عیسوی میں موجودہ جو وزیر آباد ہے پاکستان کا، وہاں کے قریبی گاؤں کوٹ مہرت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ وزیر آباد سے ہی حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے، جہاں پر آپ کو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر آرنلڈ جیسے عظیم اساتذہ کرام میسر آئے، اور جنہوں نے آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کو نکھار دیا۔ آپ کو بابائے صحافت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کی وفات کے بعد ان کے اخبار جمیدار، جو ہندوستان میں اس وقت بہت زیادہ مقبول تھا، اس کو باقاعدہ طور پر آگے لے کر چلے اور اپنی بے باک صحافت کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف بھرپور جو ہے وہ آپ کھل کر بولے، اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے آپ نے آواز بلند کی۔ اسی طرح آپ نے شاعری کے اندر بھی جو ہے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ آپ نہ صرف ایک کالم نگار، صحافی، آپ بلکہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ آپ نے شاعری کے اندر جو ہے وہ حمد اور نعت کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، اور آپ کی شاعری کو جو ہے بہت زیادہ فروغ ملا۔ آپ کی جو شاعری ہے، آپ کو قادر الکلام شاعر کہا جاتا تھا، کیونکہ بہت کم شعراء کرام ایسے ہوتے ہیں جن پر شاعری جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ وتیرہ تھا، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ لکھنے بیٹھتے تو شعر جس طرح وحی کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، یہی ان کا حال تھا، اور آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک طویل نظم جو 17-18 اشعار پر بھی مشتمل ہوتی ہے وہ لکھ دیتے تھے۔ یہاں پر ہمارے سلیبس میں موجود ان کی نظم حمد شامل ہے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ ایک صحیح معنوں میں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ سچے مسلمان تھے، دیندار انسان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں بھی اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ذات کی بڑائی بہت زیادہ آپ کے جو الفاظ ہیں بہترین انداز میں آپ نے بیان کی ہے۔ یہاں ہمارے سلیبس میں شامل نظم کا عنوان حمد ہے، شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مشکل الفاظ صرف اور صرف آپ کے نالج کے لیے یہاں پر دیے گئے ہیں، کہ تاکہ آپ لوگوں کو مشکل الفاظ سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ یہاں پر میکش کا لفظی معنی جو ہوتا ہے وہ شراب پینے والا ہے۔ تشنہ لب پیاسے کو کہتے ہیں۔ دور جام شراب کا پیالہ جو گردش جو ہے وہ چلتی ہے، جب لوگ جو ہیں وہ شراب بیٹھ کر پیتے ہیں تو آپس میں وہ ایک پیالہ اس کو گھماتے ہیں، اسے دور جام کہا جاتا ہے۔ یکتائی جو ہے وہ بے مثل کو کہا جاتا ہے۔ بے مثل ہونا، یکتا ہونا اپنی ذات کے اندر، یعنی اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہونا۔ دوئی سے مراد کوئی دوسرا اس طرح کا نقش نشان کو کہتے ہیں۔ جونکا ہوا کی لہر کو کہا جاتا ہے۔ پیام سے مراد پیغام ہے۔ سراپا مکمل، سرتا پا معصیت گناہ کو کہتے ہیں۔ خطا کوشی یعنی خطا کی کوشش کرنے والا، غلطی کرنے والا، غلطی کرنا بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ افتادگی بے بسی عاجزی کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر انسان کا اپنا کنٹرول نہ ہو۔ اس طرح حجت لغوی معنی دلیل کے ہیں۔ کلام بات چیت کو کہتے ہیں۔ ساتھ گھڑی، لمحہ، پل کو کہتے ہیں۔ اب ہم پہلے شعر کی تشریح کے حوالے سے، پہلا شعر ہے: پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ نے یہ شعر یہاں پر لکھ لیا، اس کے بعد جو ہے اس کا سب سے پہلے آپ نے مفہوم لکھنا ہے، اور مفہوم اس کا اس طرح بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا، اور وہ چرند پرند ہیں، نباتات، حیوانات ہیں، انسان ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہے۔ یہ آپ کو تشریح میں اس کی وضاحت کی جائے گی، اور ساتھ میں نے حوالہ جات لکھے ہیں تاکہ آپ یہ حوالہ جات جو ہے وہ اشعار کے اندر لکھ کر جو ہے وہ بہترین نمبر لے سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کے اس پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ذات کی بڑائی، اس کی ذات کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا لطف و کرم، تیری مہربانی، تیری عنایات تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ہیں۔ جس طرح سورج جو ہے وہ جب
آسمان کے اوپر طلوع ہوتا ہے تو اس سے کوئی بھی جو ہے وہ ذرہ کائنات کا جو زمین کے اندر سامنے نظر آ رہا ہے اس سے محروم نہیں رہتا، اس کی روشنی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر یکساں پڑتی ہے اور ہر چیز کائنات کی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، وہ اس میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں، یعنی رزق کے حوالے سے، کیونکہ کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، تو کائنات کی ہر چیز کو اللہ ہی رزق دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی اس سے کوئی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہ یہ مجھے سجدہ کرنے والا ہے یا یہ مجھے میری اطاعت کرنے والا ہے، فرما بردار ہے، اس کو میں بہت زیادہ کثرت سے دوں گا، اور یہ جو ہے وہ میری نافرمانی کرنے والا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑنے والا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں بوجھ ڈال دوں گا، اس کے اوپر جو ہے وہ میں عذاب دنیا کے اندر ہی وہ نازل کروں گا، ایسا نہیں، اور اسے بھوکا پیاسا مار دوں گا، ایسا ہرگز بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اسے رزق کا ذمہ دیا ہے۔ ایک شاعر کیا کہتے ہیں، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اس کی۔ اگر آپ عام روٹین میں دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ کائنات میں اگر آپ کسی اپنے بڑے کی نافرمانی کریں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو دھتکار دے گا اور کبھی بھی اپنے قریب پھٹکنے نہیں دے گا، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی بے مثل ذات ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسی مہربانی اور کرم کرنے والی ذات ہے کہ اس کا لطف و کرم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ خطا کار ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ غلطیوں پر ہے، یہ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہے، یہ میری نافرمانی پہ اترا ہوا ہے، بلکہ تمام کے لیے اس کا لطف و کرم، اس کی رحمت جو ہے، اس کا رزق یکساں ہے، اور کسی کو بھی وہ بھوکا پیاسا نہیں مارتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کرنے والی ہے، ہر ایک کو رزق دینے والی ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام کو رزق دینے والا، صبح پیتا ہوں شام پیتا ہوں لے کے مالک کا نام پیتا ہوں، یعنی یہ جتنی بھی کائنات کے اندر رحمتیں ہیں، جو بھی کائنات کے اندر ہمیں رزق مل رہا ہے، دانہ دن کا مل رہا ہے، ہر ایک اس کے رزق سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ اب انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کو بھی بھوکا پیاسا نہیں مارتی۔ اس کے بعد اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو مختصر طور پر تشریح کر کے بتا رہا ہوں، آپ اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اپنے طور پر بہترین تشریح 1 سے 1.5 پیج اور یہ حوالہ جات جو ہیں وہ آپ لکھ کر جو ہے وہ اپنی تشریح کو مزین کر سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اس کی ذات یکتا ہے اور کائنات کی ہر شے اس کی گواہی دیتی ہے، دوسرے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے۔ مفہوم سب سے پہلے میں سورہ اخلاص کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، یعنی جیسی اس کی ذات ہے ویسی اور کسی کی ذات نہیں، اور جیسی اس کی صفات ہیں ویسی اور کسی کی کوئی بھی صفات نہیں، نہ اس کو کسی نے جنم دیا اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا، وہ اپنی ذات میں مکمل طور پر یکتا ہے اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ اللہ کی ذات کی نہ اس کی ذات کے حوالے سے نہ اس کی صفات کے
حوالے سے کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس شعر کو اس تناظر میں بھی دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کہ کہہ دیجئے کہ کوئی معبود نہیں ما سوائے اللہ کے، یعنی جب آپ یہ دعویٰ کر لیتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ اس چیز کا اقرار کر لیتے ہیں کہ جیسا وہ رزق دینے والا، جیسا وہ پالنے والا، جیسا وہ رحمتیں عطا کرنے والا، جیسا وہ رحمان اور رحیم، جیسا وہ کریم، جیسا وہ مہربان ہے، ویسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے، کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اس کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، بے مثل ہے، کوئی اس کی ذات جیسی ذات نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، مفہوم ہے اس کا کہ اگر کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا، یعنی مزید اس کے حوالے سے کہ ایک خدا کہتا کہ میں تو سورج کو جو ہے وہ مغرب سے طلوع کروں گا، اور میں جو ہے دوسرا کہتا کہ میں اس کو مشرق سے طلوع کروں گا، تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے اور کائنات کا نظام بگڑ جاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اگر ہم کائنات کے اندر غور و خوض کریں، ہر چیز کے سورج کے طلوع و غروب میں، زمین و آسمان کے بننے میں، انسان کی پیدائش کے اوپر، پھلوں کے پیدا ہونے میں، درختوں کے، نباتات کے، حیوانات کے اگنے، چلنے پھرنے، ہر چیز سے ہمیں اس کے اللہ کی ذات کی ہی گواہی ملتی ہے کہ صرف ایک ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک۔ اور مزید جو ہے وہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ کائنات میں جس چیز کے اندر بھی دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، صرف اور صرف اسی کی ذات کی وحدانیت نظر آتی ہے۔ باقی ہر چیز جو ہے وہ مٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ کوئی بھی ذات اس کی ذات کا احاطہ کرنے والی نہیں، کوئی بھی ذات اس کی ذات کا گھیرا نہیں کر سکتی۔ اور ہم دیکھیں تو ہر چیز میں اس کی ذات جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات جو ہے وہ ایسی نہیں جو اس کائنات کے نظام کو سنبھال سکے، اس کائنات کے نظام کو چلا سکے۔ جہاں بھی دیکھیں، جس طرف بھی دیکھیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات نظر آتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا بہترین نظام بنانے والا، بہترین نظام چلانے والا ہمیں کوئی اور ذات نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف جھوٹی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں، کیونکہ ذات باقی رہنے والی، کائنات کے اندر جب کچھ نہ ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ باقی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز مٹ جانے والی ہے، اس لیے کوئی یہ ذات جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں نے یہ نظام بنایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں زمین کے نظام کو، کائنات کے نظام کو، آسمان کے نظام کو، تو جس طرح اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے، وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور ذات اس کی برابری ہمسری کرنے والی نہیں ہے۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے، فضا کا ذرہ ذرہ اس کی داستاں سناتا ہے اور ہر چیز اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ نظم کے اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ذات کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اس کی ذات کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اس کی ذات کا جو ہے وہ کائنات کے نظام بنانے اور چلانے کا جو ہے اس کی وحدانیت کا ثبوت دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ کائنات کے جس ذرے میں بھی دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، جس طرف بھی دیکھیں، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اسی کی ذات کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کائنات میں جس طرح کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہوا ہے، ویسا کوئی اور نظام بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک سورج کا نظام بنایا، اسے ایک جو ہے وہ مدت دے دی ہے، اس کا ایک راستہ جو ہے وہ متعین کر دیا ہے، اور وہ اپنے راستے سے ذرا برابر بھی حیل و حجت نہیں کرتا، وہاں سے جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے، بلکہ جس کے مطابق اللہ نے اسے پیدا کر دیا، نظام چلا دیا، اس کے مطابق ہی جو ہے وہ
وہ اس کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کیا تم قرآن میں، کیا تم اس کائنات کے نظام میں غور و خوض نہیں کرتے؟ ہم جس طرح بھی دیکھیں ہمیں اللہ کی ذات کی وحدانیت نظر آتی ہے، اللہ کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ جس طرح بھی دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں خدا خود میں ہے، آپ اپنی نشانی غلط ہے کہ اس کی نشانی نہیں ہے۔ جس چیز میں بھی دیکھیں بظاہر اس کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ کوئی اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے یا کیا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہوا ہے، لیکن کائنات کے نظام کو اگر دیکھیں، پھولوں کے پیدا ہونے کو، پھولوں کی رنگت کو، پھولوں کی خوشبو کو، آسمان کے اوپر ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو، آسمان کے اوپر چلتے ہوئے رواں دواں سورج چاند ستاروں کو، اور انسان کی اپنی پیدائش کو، تو ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت، اس کی ذات کی کبریائی نظر آتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اس کے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اس چیز کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح و تحلیل کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بے مثل ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے ہی زمین و آسمان کی وسعتوں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، چلانے والا، پکڑنے والا، ان کو راستے پر لگانے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ اسی ذات کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اسی کی داستان سناتا ہے، اور کائنات کی ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت اس قدر وسیع ہے کہ دنیا میں کسی وقت کہیں بھی کسی طرح کسی درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، یعنی ہر چیز اس کی لپیٹ میں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔